الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر علی وقار اور معزز حاضرین محفل السلام علیکم۔ چاند تک کوئی پہنچا کوئی باب حرم تک پہنچا، چاند تک کوئی پہنچا کوئی باب حرم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج اس پروقار تقریب میں میرے تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پیلی فضا جومی محمد آ گئے۔ پھول عبداللہ کا مہکا انوکھی شان سے، پھول عبداللہ کا مہکا انوکھی شان سے، بت پگھل کر رہ گئے خاروں کو چکر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ جناب والا، اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک انسان کے لیے کس طرح رحمت بنی تو اس بیان کے لیے ایک تقریر کیا، سینکڑوں تقریریں اور سینکڑوں کتابیں بھی ناکافی ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے اس رحمت کی صرف ایک پہلو کے بیان پر اکتفا کروں گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی تھی، لیکن اس بے مثال زندگی کا سب سے اہم پہلو سادگی تھا۔ غرور اور تکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ نبی آخر زمان کی پوری زندگی رحمت سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے دشمن کو بھی برا بھلا نہیں کہا، نہ کسی کو گالی دی، نہ لعنت یا ملامت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبیعت میں نہ غصہ تھا، نہ سختی، اور نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چیختے تھے۔ آپ نے پوری زندگی کبھی بدی کے بدلے بدی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ درگزر فرماتے تھے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسے پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسے پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم اسلامی سلطنت کے بانی ہونے کے باوجود اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے، اپنے لباس خود سی لیتے، اپنی جوتیاں خود گانٹ لیتے، کسی خادم کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ مسجد نبی کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی مزدور کی طرح اینٹیں اٹھائی تھیں۔ دنیا میں بڑے سے بڑے ملک کے سربراہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس نے ایسی سادہ زندگی گزاری ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سادگی کی یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ببرکت کے لیے مخصوص فرمائی تھی، جس کی اصل وجہ سخاوت، ایثار و قربانی، ہمدردی اور فراخدلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بھی انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ ویسے تو اکثر نبوت میں فاقے ہوتے تھے، لیکن جب کھانے کو کچھ ہوتا تو جو کی روٹی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی معمولی قسم کے کپڑے کا ہوتا تھا۔ بستر ٹاٹ کا ہوتا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. بظاہر جو نظر آتے تھے حقیقتاً وہی اندر سے تھے. نگاہ عشق و مستی میں وہ اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہ اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول پیش کیے کہ جن کی بنیاد پر انسانوں کی برادری بن سکتی ہے اور انہی اصولوں پر ایک عملی حکومت بھی مارز وجود میں آ سکتی ہے اور انسانوں کے درمیان وہ تقسیم بھی ختم ہو سکتی جا سکتی ہے جو ہمیشہ سے ظلم کی باعث بنی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیوانات کے لیے بھی باعث شفقت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم زمین پر لوگوں سے محبت کرو, اللہ تعالیٰ تم سے عرش پر محبت کرے گا. آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا. جب بھی لب پہ میرے نام محمد آئے, جب بھی لب پہ میرے نام محمد آئے, مجھ کو مرتے ہوئے جینے کا سلیقہ آئے. بہت بہت شکریہ.